الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور 63 آیات تک کل پڑھا تھا۔ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ وہ پھر جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون نے ان کو قتل کروا دیا، سولی پہ لٹکوا دیا، ظلم و ستم اپنے بڑھا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے سولی پہ پھانسی دے دینا، گلے میں رسی ڈال کے پھانسی دے دینا، سولی پہ لٹکانا، ٹھیک ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف طریقے سے لوگوں کو موت دی جاتی ہے، کہیں الیکٹرک شاک کے ذریعے دی جاتی ہے، کہیں پھانسی کے ذریعے دی جاتی ہے، کہیں انجیکشن میں زہر ڈال کے اس کو وین میں لگایا جاتا ہے، آئی وی میں، ٹھیک ہے، کہیں پہ گیس کے ذریعے سے دی جاتی ہے، بند کیبن میں ڈال کے اس میں زہریلی گیس چھوڑی جاتی ہے، مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں گردن کاٹ دی جاتی ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ گردن کاٹ دیتے ہیں بالکل۔ اصل میں لیکن شریعت کیا ہے؟ اسلامی شریعت یہ ہے کہ جس طریقے سے جس نے قتل کیا ہوگا اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک شخص نے پتھر مار مار کے ایک شخص کا قتل کیا تھا، ایک صحابی کو قتل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ویسے ہی پتھر سے مار مار کے اس کو قتل کروایا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے قتل کیا ہوگا ویسے ہی، خون کا بدلہ خون، قصاص۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، ہر چیز جو جیسے جس نے جس کا نقصان پہنچایا ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ انگلی کاٹی ہے انگلی کاٹی جائے گی، نہیں تو دیت دینی پڑے گی انگلی کی، ہر چیز کی دیت ہے، 5 اونٹ ہیں، انگلی کی دیت، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر والے دیت لینا چاہیں، معاف کر دیں تو دیت دے دیں، 100 اونٹ ہے اس کی دیت، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ہم بہت تفصیلاً پڑھ چکے ہیں بیٹا۔ اس کے علاوہ ہم نے وراثت بھی کافی پڑھی ہے، بہت سارے، اور کچھ چیزیں آگے بھی آئیں گی۔ ہم نے نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات بھی تفصیلاً پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ تو بہرحال فرعون نے ان کو پھانسی لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قوم کو لے کے نکلیں رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون بھی پیچھے نکلا اور یہ لوگ بالآخر جو ہے سمندر کے راستے پہنچ گئے کہ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ گھبرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اپنا عصا سمندر پہ مارے، سمندر پہ مارا تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ پہاڑ کی طریقے سے پانی کھڑا ہو گیا دونوں طرف، ٹھیک ہے۔ اور ایک مووی ہے دا میسج، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی ہے ان لوگوں نے، اس میں یہ دکھایا ہے پورا اس طریقے سے کہ کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے ان کی قوم جا رہی ہے۔ شکل نہیں دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے بنائی ہے مووی، بہرحال باقی واقعہ اسی طریقے سے دکھایا ہے۔ سمندر بتایا تھا نا کل، بحر کلزوم تھا جو ترکی اور میرا خیال ہے سعودی عرب کے بیچ میں لگتا ہے، بحر احمر بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، اور فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے عظیم، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ اس واقعے میں نشانی ہے لیکن اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ پہلی چیز تو اگر ہم اس پہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزے دکھائے لیکن پھر بھی اکثر ایمان نہیں لائے۔ کیسے؟ 6 لاکھ کی فوج تو فرعون کی تھی جس کو لے کے وہ چڑھائی کری تھی اس نے، اس کا مطلب ہے اکثر ایمان نہیں لائے تھے، اور خود فرعون نے کہا تھا ان کے قلیل لوگ ہیں، قلیل کا مطلب تھوڑے لوگ ہیں، تو اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
پھر اگر آج کے زمانے میں رکھیں تو آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ، اچھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں، یہ واقعہ مختلف مذاہب کی کتابوں میں درج ہے، موجود ہے، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سنایا ہے کہ پتہ چلے کہ قرآن حق ہے، جو پرانے باتوں کا بھی ذکر کرتی ہے اور جانتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا، رحمت والا۔ دیکھو بیٹا، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا، ہر نام، ایک تو وہ قرآن میں آئے ہیں اللہ کے نام، دوسری چیز یہ کہ ہر نام جو ہے اس کا ایک بہت گہرائی میں مطلب ہے۔ جیسے عزیز، غالب، غالب کا مطلب ہوتا ہے کنٹرولر، کہ ایسا کنٹرولر کہ جو سب کچھ کنٹرول کرنا جانتا ہو، کوئی چیز بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو۔ جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، جتنے بھی معاملات ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی چیز بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو۔ جیسے بہت ساری مثالیں، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پکڑ لیا، اس کی فوج نے نمرود کی، ان کو باہر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو نمرود کے سامنے لے گئے محل کے اندر، ابراہیم علیہ السلام باہر تھے محل کے، ان کی بیوی کو اندر لے گئے نمرود کے سامنے۔ نمرود نے دیکھا عورت اکیلی ہے، اس پر حملہ کیا۔ وہاں باہر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے، یہاں پہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے دعا کری، اس پہ فالج گر گیا، نمرود پہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کنٹرول سے باہر ہو۔ فالج ہوتا ہے نا جو بیماری ہوتی ہے فالج، جس میں پہ چلا پھرا نہیں جاتا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، انسان سے چلا پھرا نہیں جاتا، کوئی چیز اٹھائی نہیں جاتی، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ صحیح کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبتوں میں نفرتیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نفرتوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں میں مومنین پیدا کرتا ہے، مومنین میں اللہ کافر پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے، بت بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ایمان لائی، اپنے شوہر پہ نہیں ایمان لائی جبکہ نبی تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ایمان لایا۔ تو یہاں غالب کا مطلب ہے اللہ فل اتھارٹی کنٹرولر ہے۔ کیسے اس معاملے کو کنٹرول کیا کہ آگے سمندر آ گیا تھا، اب کہاں جاتے، پیچھے فوج ہے، پھاڑ دیا سمندر، ٹھیک ہے۔ اور بہت رحیم ہے، رحیم کی تو میں کئی دفعہ ڈیفینیشن سمجھا چکا ہوں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے واقعہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پر بھی بڑی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اور یہ واقعات قرآن میں نازل کرنے کا مقصد یہی تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ صرف آپ پر یہ آزمائشیں نہیں آ رہی ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر یہ آزمائشیں آئیں، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لو 1400 سال میں جتنے لوگ، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو توحید پر لوگ ہوتے ہیں، حق پر لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بس انسان صبر کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، ایمانداری سے کام کرتا رہے، سچ بولتا رہے، کوئی ایسی چیز نہ کرے جو نقصان کا باعث ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ اب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم
کل کریں گے۔ بیٹا ایک چیز یاد رکھو، ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے نا، وہ اس وقت ہے برداشت کی اور سننے کی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں باہر کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، لوگ سننے سے زیادہ بولنا چاہتے ہیں، اور باہر جو انگریز ہیں وہ بولنے سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ جو سنتے ہیں وہ سمجھتے 10% ہے، وہ پہلی بات سنتے ہی 40% ہے۔ کسی نے اگر لمبی چوڑی بات کری ہے سمجھانے کے لیے 100% کی، وہ 40% سنیں گے، یعنی فرض کرو 100 جملے بولے ہیں، وہ 40 جملے یاد رکھیں گے اور اس میں سے 10 جملے آگے بتائیں گے۔ کیوں؟ سننے میں کمی ہے اور بولنے میں زیادہ ہے۔ جبکہ زیادہ بولنا، وہ حدیث یاد ہے کہ جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا، سیدھی سیدھی حدیث ہے، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اچھا، کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ دھیان سے سنتے ہیں نا، وہی اسٹوڈنٹ جو نا امتحان میں نمبر بھی زیادہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سنا نہیں جاتا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار کہ قرآن سنتے ہی نہیں ہے وہ۔ سنو قرآن کی بات کو، بولو کم سنو زیادہ۔ یہودی قوم کیوں تباہ کر دی گئی؟ پہلے کی قومیں، وہ لوگ بولتے زیادہ تھے، الٹے سیدھے سوالات، سوئی کی نوک پہ کتنے جن بیٹھ سکتے ہیں، براق حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں کا کیا لینا دینا۔ جو کام کی باتیں ہیں وہ سنو، اس پہ عمل کرو، ختم ہو گئی بات، بس دین یہ ہے، سمپل۔ وہ دیکھو نا، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اب اس کے پیچھے لگ گئے۔ ارے کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، اللہ نے حکم دیا تھا بس، کس رنگ کی ہو، دیکھنے میں کیسی ہو، ہل چلاتی ہو نہیں چلاتی ہو، کلر کیسا ہونا چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھنس گئے، پھر آخر میں وہ ایسے لڑکے کے پاس نکلی جو اس کو بیچنا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر مجبوراً اس نے پتہ نہیں کتنی قیمت ادا کری، ڈبل ٹرپل اس نے مانگی، انہوں نے ادا کری، پھر لی اور ذبح کری۔ تو بولنے سے زیادہ سننا چاہیے۔ بولنا جو ہے نا بلا وجہ کا، یہ اچھا اسلام میں، شریعت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان گھروں میں بھی لڑائیاں فسادات زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ بولتے زیادہ ہیں، اور خاص کر عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، زیادہ بولنے کی، ہر معاملے میں بولنے کی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو، ان کے کاروباری معاملات اٹھا کے دیکھ لو، اور حدیثوں میں دیکھ لو کہ کتنا ان کی بیویاں انوالو ہوا کرتی تھیں، بالکل بھی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگی۔ آج دیکھ لو، پتہ لگ رہا ہے کہ شوہر جو کاروبار کر رہے ہیں، بیویاں پوری پوری شریک ہیں ان میں۔ بہت سی بیویاں تو آفس تک کے معاملات دیکھ رہی ہیں، پورے پورے ڈپارٹمنٹ دیکھ رہی ہیں، کچھ پروڈکشن دیکھ رہی ہیں، کچھ فلاں دیکھ رہی ہیں، کچھ فلاں دیکھ رہی ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب بننا ہے، اور خاص کر آخرت کی بات کر رہا ہوں، بولو کم سنو زیادہ، اور جس سے بھی بولو اچھا بولو، خاص کر ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، ان لوگوں سے انتہائی اچھے سے بات کرنی چاہیے، باقی تو خرچ سب سے ہی کرنی چاہیے۔ تو پتا قیامت والے دن اچھے اخلاق والے تہجد گزاروں سے آگے لے جائیں گے نمبر، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، تہجد گزار سے بھی آگے کھڑے ہوں گے وہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، جو قرآن ہے وہی اخلاق تھا، جو اللہ نے فرمایا وہ ویسے ہی تھے بالکل۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لو، ایک بات کسی کی بری لگ جائے، چیخم پکار مچی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کرے، اور ایک دم نہیں کرے، چلو آہستہ آہستہ کر لے، صحیح آہستہ آہستہ صحیح کرے۔ ہمارے یہاں فرسٹریشن اتنی ہے، سگنل پہ نہیں کھڑے ہوں گے،
بینک کی لائن میں نہیں لگیں گے، پیٹرول کی لائن میں نہیں لگیں گے کہ جلدی کسی طریقے سے میرا نمبر آ جائے، جنرل اسٹور میڈیکل کی لائن میں نہیں لگیں گے، بائک سب سے آخر میں آئے ہیں، بائک بالکل ایسی روڈ پہ کھڑی کریں گے کہ ہم سب سے پہلے دوا لیں اور نکلیں، اور گھنٹوں جو ہے نا یوٹیوب، موبائل، فیس بک، ٹی وی اس پہ ضائع کروا لو، وہ 10 منٹ 5 منٹ وانی کھڑا کریں گے اپنے آپ کو۔ تو یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہماری زندگیوں میں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی ذات کو ترجیح دی ہے، صحابہ کرام اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ تھوڑی مشقت اٹھاؤ دنیا میں، اللہ سے رتبے چاہیے نا، تو تھوڑی مشقت تو اٹھاؤ دنیا میں، تھوڑی تکلیف برداشت تو کرو، ملیں گے اللہ سے درجے اور رتبے۔ تو بات ساری یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم سننا کم پسند کرتے ہیں اور بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بری آواز لگتی ہے وہ گدھے کی لگتی ہے، سب سے زیادہ، بلا وجہ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہوتا ہے، اور اتنی بری آواز میں چیخ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے ان سے شرماتے تھے، فرشتے اتنا کم بولتے تھے، صرف بالکل لمیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ کو کم بولنے والے پسند ہیں۔ یاد نہیں کتنے واقعات میں نے ایسے سنا ہے کہ صحابہ کرام نے یا لوگوں نے سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہیں دیے جواب، کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اور ایک دفعہ ہوا تھا ایسا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی تھی کہ آپ ان کو بتا دیں، اگر وحی کے زمانے میں، یعنی جب وحی اتر رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے میں کوئی بھی سوال کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پورا جواب دے گا، چاہے اس کو کتنی بڑی وہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، قرآن میں ہے کہ پھر وحی کے زمانے میں کچھ بھی پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ پھر بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سنو زیادہ، بولو کم، قرآن پہ توجہ دو، اپنا کردار قرآن سے بناؤ، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور جس طرح اللہ نے دنیا میں قرآن پاک کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔